الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، برائیوں کی ماں شراب، اس سے بچو کیونکہ تم سے پہلے ایک شخص تھا جو لوگوں سے الگ تھلگ رہ کر اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک عورت اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کی طرف خادم کو کہلا بھیجا کہ گواہی کے سلسلے میں تمہاری ضرورت ہے۔ چنانچہ وہ وہاں پہنچ گیا اور جس دروازے سے اندر داخل ہوتا وہ بند کر دیا جاتا، یہاں تک کہ وہ ایک نہایت حسین و جمیل عورت کے پاس جا پہنچا جس کے قریب ایک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ شیشے کا ایک بڑا برتن تھا جس میں شراب تھی۔ وہ عورت بولی، میں نے تمہیں کسی کی گواہی دینے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ تم اس لڑکے کو قتل کر دو یا میری نفسانی خواہش کو پورا کر دو یا پھر شراب کا ایک جام پی لو۔ اگر انکار کیا تو میں شور کروں گی اور تمہیں ذلیل و رسوا کر دوں گی۔ جب اس شخص نے دیکھا کہ چھٹکارے کی کوئی راہ نہیں تو شراب پینے پر راضی ہو گیا۔ عورت نے شراب کا ایک جام پلایا تو اس نے نشے میں جھومتے ہوئے مزید شراب مانگی۔ وہ اسی طرح شراب پیتا رہا یہاں تک کہ نہ صرف اس عورت کے ساتھ منہ کالا کیا بلکہ لڑکے کو بھی قتل کر دیا۔ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، پس تم شراب سے بچتے رہو۔ اللہ کی قسم، بے شک ایمان اور شراب نوشی دونوں کسی ایک ہی شخص کے سینے میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو ایمان و شراب میں سے ایک دوسرے کو نکال باہر کرے گا۔ میرے نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، اس عابد سے، اس پرہیزگار سے، نمازی سے، متقی سے جب بدکاری کا کہا گیا تو اس نے منع کیا کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا۔ قتل کا کہا گیا تو بولا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن جب یہ کہا گیا اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو صرف شراب ہی پی لے، نادان عابد سمجھا کہ شراب پینے سے دونوں خطرناک کاموں یعنی بدکاری اور قتل سے جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے شراب پی لی تو اس کی نحوست سے بدکاری بھی کر لی اور قتل بھی، اور حقیقت میں اس عابد نے گناہوں کی چابی کو اختیار کر لیا تھا۔ شراب پینے کے ایک گناہ کو اختیار کرنے سے کئی گناہوں کے دروازے کھل گئے۔ شراب کے اللہ اکبر انہی خرابیوں کی وجہ سے اسلام نے اسے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا۔ مگر ہمارے معاشرے میں جہاں دوسری بے شمار برائیاں نظر آ رہی ہے،
انہی میں سے شراب نوشی ایک وبا کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے، جس نے معاشرے کا چہرہ تک مسخ کر دیا۔ یہ حرام کام پہلے وقتوں میں بھی نافرمان لوگ کیا کرتے تھے، مگر چھپ کر شراب پیتے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ تو آج کل دیکھ لیں ہمارا معاشرہ اسی وجہ سے دن بہ دن گڑے کی طرف جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے نشوں کی حالت میں ماں کو نہیں پہچانتے، والدین کو نہیں پہچانتے، اولاد کو نہیں پہچان سکتے۔ صرف جب انسان یہ راستہ اختیار کر لیتا ہے، اس وقت انسان کے آخری مراحل شروع ہو جاتے ہیں، وہ گڑی کی طرف گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو میرا یہ پیغام آپ کی طرف ہے، آپ سب کے لیے کہ خدا را اس شراب نوشی سے بچیں۔ یہ ساری بیماریوں کی ماں ہے، ساری۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اس برائی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کیا خوب کہا اقبال نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔